آج کی حدیث مبارکہ جس کے راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل، ایک سوال کا جواب جو ہے وہ سرکار نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور اس کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ سوال کیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اور حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار، حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں، یعنی وہ عمل جنت کے قریب کرنے والا ہو اور جہنم سے دور کر دینے والا ہو۔ حضور مجھے ایسے عمل کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تو نے بہت بڑا سوال کیا، تو نے بڑا سوال کیا ہے۔ اب دیکھنے میں بندے کو لگتا ہے کہ جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں کوئی جنتی عمل بتا دے، اور جب وہ جنتی کرے گا تو ثواب لے گا، جہنم سے دور ہو جائے۔ لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بندوں ساری زندگی عمل کرتا رہے، عمل کرتا رہے، عمل کرتا رہے، جب حساب و کتاب کی باری آئے تو وہ جہنمیوں میں لکھا جائے، یا بندہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے لیکن جب آخر پہ پہنچے، اخیر عمر پہ، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اعمال صالحہ سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس کے پلے میں کیا ہے؟ تو دار و مدار کس پر ہے؟ اعمال پر، جنت اور دوزخ۔ اسی لیے جنت دوزخ بنائی نا کہ نیکوں کے عمل کی جزا دی جائے اور بروں کو اس کی سزا دی جائے۔ تو فرمایا بہت بڑا سوال کیا، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، ہاں یہ آسان ہے لیکن اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کرے۔ اب سن پھر تجھے ایسا عمل بتاؤں جو تجھے جنت کے قریب کرے، جہنم سے دور کرے۔ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ شرک کی تعریف کیا بیٹا ضرور سنیں، ٹھیک ہے؟ آج لوگ شرک کی رٹے لگاتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے ہیں، لیکن شرک کی تعریف کیا یہ سنیں۔ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی غیر کو واجب الوجود، یعنی ایسی ذات سمجھنا جو خود سے ہو، کسی دوسرے نے اس کو بنایا نہ ہو اور اس کی وجہ سے باقی سب ہوں۔ یعنی بندہ کہ یہ اگر مددگار ہے، انبیاء اگر مددگار ہے تو ذاتی طور پہ، اولیاء اگر مددگار ہے تو ذاتی طور پہ، وہ مدد کرتے ہیں تو ذاتی طور پہ کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہنا درست ہوگا جس طرح ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اللہ کے ولی، اولیاء کرام، انبیاء کرام اللہ کی اطاعت سے مدد کرتے ہیں، وہ تصرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سنتے ہیں اپنی قبور مبارک کے اندر اللہ کی اطاعت سے۔ کس سے بیٹا؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کی اطاعت سے سنتے ہیں، کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں امتیاز ہو گیا کہ اللہ پاک ذاتی طور پر عطا کرنے والا ہے اور یہ اللہ کی عطا سے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی عطا نہ ہو تو وہ نہ کریں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو یہ قوت عطا فرماتا ہے اور اس نے عطا فرمائی ہے۔ بڑی بڑی روایات نہیں ملتی حدیث میں، خود قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے اس کی بڑی تفصیل بھی کی تھی حدیث جبریل کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ موجود بھی ہے چینل پر، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اس کی تعریف کیا، ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یا اللہ پاک کے سوا کسی دوسرے کو لائق عبادت سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو لائق عبادت سمجھا جائے، جیسے
کفار سمجھتے تھے بتوں کو، ان کی پوجا کرتے تھے، لائق عبادت سمجھتے تھے، ستارہ پرست ستارے کی، سورج پرست، چاند پرست، آگ پرست ہیں جی سارے۔ حضرت سیدنا علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرک کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی، فرماتے ہیں الاشتراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کما للمجوسی او بمعنی استحقاق العبادت کما لعبادت الاصنام۔ سنیں، کہتے ہیں یہ شرک یہ ہے کہ خدا کی الوہیت، خدا کی یعنی عبادت ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اس طرح کہ کسی کو واجب الوجود مان لینا کہ یہ بھی واجب الوجود ہے، جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا جیسا کہ بت پرستوں کا خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی لائق عبادت ہے، بت بھی ان کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ شرک ہے۔ لوگوں کو اصل شرک کی تعریف کا پتہ نہیں ہے، وہ محض شرک 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 لگا کر تو ہم پر کیا کرتے ہیں، ایسے ہی فتوے ٹھوکتے ہیں جناب۔ اولیاء سے مانگنا بھی شرک، اللہ کے نیک بندوں سے مانگنا بھی شرک، فلاح کرنا بھی شرک، یہ کرنا بھی شرک۔ اب کتنے ایسے کام ہیں جو خود وہ لوگوں کی مدد کے تحت کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کے ذریعے کرتے ہیں۔ اگر مدد مانگنا شرک ہے تو کیا وہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتے ہیں؟ تو یہ شرک ہو گیا پھر ان کا؟ نہیں۔ کیوں نہیں شرک ہوا؟ اس کے اندر ایک یاد رکھیں فرق ہے، وہ فرق جب ہوتا ہے تو شرک ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حقیقت اور عطا۔ اللہ پاک حقیقی عطا کرنے والا ہے، حقیقی طور پر مدد کرنے والا ہے، لیکن اس کے بندے اس کی عطا سے، جب ہم نے کہا کہ اس کی عطا سے دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، گویا کہ پتہ چلا کہ نہ یہ خدا ہیں نہ ہی اس کے شریک ہیں، بلکہ وہ ان کو عطا فرماتا ہے اور یہ تقسیم کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب دیتا کون ہے؟ اللہ۔ گویا کہ رب تعالیٰ پھر حقیقی طور پر عطا کرنے والا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جو مانگنے آئے گا سرکار اسے اللہ کی عطا سے، حقیقی طور پر نہیں، ذاتی طور پر نہیں، بلکہ رب کی عطا کردہ میں سے اسے دیں گے۔ جب رب کی عطا کردہ میں دیں گے، گویا کہ حضور کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، جو مالک حقیقی۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے صرف۔ لوگ یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں تو پھر کہتے ہیں یار اللہ بھی مددگار، یہ بھی مددگار۔ تم کہتے ہو غوث اعظم، غوث العظم، وہ سب سے زیادہ مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے، تمہیں عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کیسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بے شک سب سے زیادہ عطا کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کی عطا سے اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ اس پر قرآن و حدیث گواہ ہے، میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں پیچھے اس کی بڑی تفصیلات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، اس پر گواہ ہے۔ تم کہتے ہو یا علی مدد، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا تو کیا کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اگر تو پوچھنے آیا ہے کہ مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہونے والا عمل بتائیے، تو فرمایا تو کیا کر، شرک نہیں کرنا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ۔ یاد رکھنا، پھر جنت میں جانا چاہتے ہو نا، جنتی عمل کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ شریف کا حج جب تم پر فرض کرنا۔ ثم قال الا ادلکم
ادلک علی ابواب الخیر، پھر سرکار نے خود فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ خیر کے یا خیر والی چیزیں نہ بتاؤں کیا ہے؟ ثابت ہے۔ سرکار نے فرمایا الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل من جوف اللیل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتی بالغ یعملون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، فرمایا روزہ ڈال ہے۔ روزہ کیا ہے بیٹا؟ ڈال ہے۔ روزہ ڈال ہے، صدقہ خطاؤں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ فلاں کرتا ہے، تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ سرکار نے فرمایا صدقہ کیا کرتا ہے؟ خطاؤں کو، گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی مٹا دیتا ہے۔ پانی ڈالیں آگ پر بجھ جاتا ہے نا، تو یہی مثال ہے۔ فرمایا بندے کا رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا، ہائے ہائے، تہجد کے وقت اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ پھر سرکار نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ فرمایا ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں، یہ خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے ہیں، اور ہمارے دیے میں سے کچھ خیرات بھی کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے سلا ان کے کاموں کا۔ اب یہ اللہ جانتا ہے ان کو کیا عطا فرمائے گا، سلا اللہ ہی ہے ترجمہ، ان کا کیا سلا ہوگا، ان کی کیا اجر ہوگا جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ دین کی اصل کیا ہے؟ الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو دین کی اصل کیا ہے، اس کا ستون کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا اس کا ستون نماز ہے، اس کی اصل، دین کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی ذروۃ بلندی جہاد ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ دین کی اصل کو قائم کرے، مسلمان اسلام پر پختہ رہے، اس کے ستونوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اسلام کے دین کے ستون مضبوط ہو۔ اب ستون اگر مضبوط نہ ہو تو چھت مضبوط نہیں ہوتا، ایسی بات۔ جس نے اسلام لانے کے بعد اپنی نمازیں ہی مکمل نہیں کر سکا، اس کے ستون کتنے کمزور ہیں پھر۔ اور اسلام کی بلندی ہے جہاد، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں ان سب کی اصل کے بارے میں نہ بتاؤں، اور ان سب کی اب اصل کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا، ہاں کیوں نہیں حضور۔ سرکار نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا، اخذ بلسانہ ثم قال کف علیک ھذا۔ سرکار نے نا زبان کو پکڑا، زبان کو پکڑ فرمایا کفت، اسے قابو میں رکھو، اسے قابو میں رکھو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، حضور ہم جو کلام کرتے ہیں وہ اس پہ بھی پکڑ ہے،
حضور جب سرکار نے فرمایا نا اسے قابو میں رکھ، تو صحابی نے عرض کی حضور کیا زبان پر بھی پکڑ ہے؟ جو ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، حضور اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ سرکار نے فرمایا فقال اوے ساکا لت کا کا تجھے تیری ماں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، وہ کیا تو نہیں جانتا لوگ اسی کی وجہ سے منہ کے بال جہنم کے اندر جائیں گے، اس زبان کی وجہ سے، کلام بےہودہ کرنے کی وجہ سے، گالی گلوچ فضول کلام کی وجہ سے، برائیاں نکالنے کی وجہ سے، لوگوں کے دل دکھانے کی وجہ سے، برے الفاظ بولنے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے لوگوں کو اوندے منہ کے بل جہنم میں گرایا جائے گا۔ او قال علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، اور فرمایا تیری ماں تجھے روئے لوگوں کو ان کے منہ کے بل، یا فرمایا ان کے نتنوں کے بل ان کی زبانوں کی کھیتی ہی جہنم میں گرائے گی، یعنی جو ان کی زبانوں نے کمایا ہوگا اس کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ اس کو امام ترمذی نے کتاب الایمان کے اندر نقل کیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل سمجھ کی توفیق